बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम पहुँचे। कंफर्ट जोन एक लफ्ज़ है, बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ। किसी एक ने अमेरिका में लिखा था, फिर अब दुनिया भर में ये इस्तेमाल होता है। कंफर्ट जोन से निकलने पे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मैं भी कराची गया तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ट्रक बनाने का अदारा है और बसेस बनाने में ये इस वक्त पाकिस्तान में टॉप पे हैं। ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हीनो का है। तो हीनो के जो मैनेजर्स हैं और स्टाफ है और जितने एग्जेक्टिव्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग थी, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक। 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे की ट्रेनिंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। दे वर वेरी ओपन टू लर्न। ज़ाहिर जहाँ मैनेजमेंट ये चाहती है कि उनके लोग ताज़ा दम हों, सीखें और आगे बढ़ें, तो इसीलिए ये मौजू चुना गया था कि हाउ टू कम आउट फ्राम द कंफर्ट जोन। जो बातें उनसे कहीं ज़ाहिर है वो तो प्रोफेशनल एंगल से थी। मैंने सोचा कि आपको पर्सनल लाइफ में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्यों ना इस हवाले से देखें कि क्या आप भी कंफर्ट जोन से निकल के कुछ ज़िंदगी की खुशियों को, लज्जतों को, कामयाबियों को, दौलत को, इज़्ज़त को, वक़ार को बाकी लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा क्यों नहीं पा सकते। रुकावट क्या है? अगर तो कि छोटी सी रुकावट है तो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसने कहा है कि उसने कद काठ निकाला है ज़माने में बहुत, उसने कद काठ निकाला है ज़माने में बहुत, वो मगर सोच का बौना है, यही रोना है। बहुत से बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कद काठ में अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, फैमिली अच्छी होती है, तालीमी इदारे अच्छे होते हैं, लेकिन सोच छोटी रह जाती है। जब सोच छोटी हो तो लंबा सफ़र आप तय नहीं कर सकते। हमारे दादाजी कहते होते थे कि जिसको लंबा सफ़र तय करना हो उसे सुबह सरगी वेले उठना चाहिए। सरगी वेले को कहते थे ये नूरों पीरों का वक्त होता है, उस वक्त उठ के इबादत करे और सफ़र का आगाज़ करे तो तब वो मंजिल पे वक्त पे पहुँचेगा। बाद में आने वाले दिनों में जब मैं ख़ुद फील्ड में आया और मैंने गौर किया तो पता चला कि जिसको ज़िंदगी में ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए हो, ज़्यादा मुकाम और मर्तबा दरकार हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो गहरे पानियों में जाए और गहरे पानियों में गहरा गोता लगाए। तो गोता पहले सीखना पड़ेगा ना, ऐसे जाके आप जंप लगाओ तो बंदा फिर फौत होकर ही वापस आएगा। गोता लगाने से पहले गोताखोरी सीखनी पड़ेगी। फिर जो जितना गहरे पानी में जाएगा और दूर तक जाएगा, गवास या मोती उसी को मिलते हैं। वरना जो ऊपर ऊपर ज़िंदगी में रहता है उसको तो शॉपर बैग और तिनके और जो लोगों ने गार्बेज फेंका होता पानियों में वही मिलता है। चॉइस है। जिसने ऊपरी ऊपरी सी ज़िंदगी जीनी हो उसके लिए चीज़ें मौजूद हैं, सबको मिलती हैं और आसानी से दस्तयाब होती हैं। पर जिसको आगे बढ़ना हो उसको अपनी ज़िंदगी के कंफर्ट जोन आप किसको कहते हैं? जब आप सीखना ना चाहें, जब आप सुबह उठना ना चाहें, जब आप सीखने के जितने मौके मिले आप उनसे इनकार कर दें। जहाँ जहाँ नेमत बट रही हो आप वहाँ बैठने से और उसको डाइजेस्ट करने से, इवन उसको सुनने से भी इनकार कर दें। कंफर्ट जोन कब होता है? जब आपके अंदर डर होता है। ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये झिझक में ढलता है और आप सबसे पहले उस एतमाद से, उस एतबार से महरूम हो जाते हैं जो कि आपको अपनी ज़ात पे होना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, मेरे रब ने मुझे शानदार वजूद दिया, शानदार अक्ल दी, शानदार समझ और फहम दी, एक अच्छे घर में पैदा किया जहाँ मुश्किलों के बावजूद आपको अच्छा स्कूल मिला, अच्छा कॉलेज मिला, नहीं भी मिला तो आपने अपनी परफॉर्मेंस से रिज़ल्ट तो बेहतर दिया। तो जिस ट्रैक पे चले हो वो ट्रैक आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसको यूँ समझें जैसे सीढ़ियाँ होती हैं। पहली सीढ़ी सीखने की है, दूसरी सीढ़ी उस डर को दूर करने की है जो इंसानों के अंदर होता है, तीसरी सीढ़ी इल्म को और फ़हम को और तदब्बर को विज़डम में ढालने की होती है। आपकी क्लास में बहुत सारे आम लड़के होते हैं जिनको गिनती भी नहीं करता, पर एक आध होता है जिस पे सबको एतबार होता है। आप कहते हैं कि तुम हमारी नुमाइंदगी करो, तुम असेंबली में बात करो, तुम उस प्रिंसिपल साहब से बात करो, और वो बड़ी ही कर्टसी के साथ बेहतरीन अल्फाजों को चुन के अदा करता है। लिखता है तो उसका पेपर की लोग तारीफ़ करते हैं, कहीं बोलता है तो लोग उसके लहजे की और उसके लफ्ज़ों की तहसीन करते हैं। सो जब उम्र तो आप जैसी होती है, आप जैसा कद होता है। इसी तौर पे जब हम बड़े हो जाते हैं, सबकी शादियां होती हैं,
کچھ دولہوں کی اور کچھ خامدوں کی ان کے گھر والے، لڑکی، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس قدر محبت سے تحسین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا، اس کا مزاج اچھا، جو وہ پڑھا ہوا تھا، جو ڈگریاں لی ہوئی تھیں، جو بھی تھا، یہ بہت آسان تھا کہ وہ منہ بنا لے اور اپنے کمفرٹ زون میں رہے. نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ جاؤں گا تو اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، آئے گا تو میزبانی کرنی پڑے گی. سو نہ جانا پڑے نہ آنا پڑے، اور آرام سے بندہ اکیلا بیٹھا. تو آپ سوشلائزیشن نہیں کر سکتے، سوشل بائنڈنگ نہیں ہوگی، عزت بھی نہیں ہوگی، اکرام بھی نہیں ہوگا، آپ محبوب بھی نہیں ہوں گے، مطلوب بھی نہیں ہوں گے، مقصود بھی نہیں ہوں گے. مقصود عالم کی بات نہیں کر رہا، یعنی مقصود کا مطلب ہے کسی کو طلب بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے اس بیٹے جیسا، اس نوجوان جیسا کوئی بنے. جب بھی کوئی کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی غلطیوں کے سب سے زیادہ جواز ہوتے ہیں. وہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی لذت سے ہی محروم ہو جاتا ہے. جب بھی ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں تو ہم پھر عام طور پہ پہلی یا دوسری سیڑھی پہ ہی زندگی گزار دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کلرک بھرتی ہوئے کلرک ہی مر گئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلرک بھرتی ہوئے، پولیس میں سپاہی بھرتی ہوئے، اور بعد میں گزٹڈ آفسر بنے. سب لوگ نوکری کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، انہوں نے حرام کھانے سے انکار کیا، انہوں نے اس زندگی کے اس لیول پہ رہنے سے انکار کیا. گریجویشن کی، ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا، پولیس کمیشن کو آ کے اس کو فیس کیا، اور وہاں سے کامیابی کے بعد اب سوچیں کہاں یہ دائرہ تھا، کہاں. جو لوگ نوکری میں خوش ہوتے ہیں ان کا ایک خاص جملہ ہوتا ہے، نوکری لگی ہے. یہ جو لگی نوکری والے ہیں یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ان کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہوتا جو ان کو کمفرٹ زون سے نکالے. ہمارے دین میں ہے کہ جو ہجرت کرے گا عزت کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، اس کو ہمیشہ عزت زیادہ ملتی ہے، اس کو رزق بھی زیادہ ملتا ہے. ہجرت میں فائدہ ہی فائدہ بہت زیادہ ہے. جو لوگ جو کمفرٹ زون میں، وہ کبھی اپنے گاؤں سے نہیں نکلنا چاہے گا، وہ کبھی گاؤں سے باہر چھوٹے شہر میں نہیں جانا چاہے گا. بڑے شہر میں جاتے ہوئے تو 100 دفعہ ڈرے گا، وہاں انجانے لوگ ہیں، انجانی محفلیں ہوں گی، پتہ نہیں جاب ہو نہ ہو، یہ ہو نہ ہو. چونکہ وہاں جا کے اس کو خود کو منوانا پڑے گا، زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا، زیادہ کام کرنا پڑے گا، زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور زیادہ رب سے جڑنا پڑے گا. کمفرٹ زون سے اللہ کی عطا کے بنا، اللہ کی مرضی کے بنا اور اس کی عنایت کے بنا کوئی بندہ نکل نہیں سکتا. آپ پڑے سوتے رہو گے تو اس میں آرام بہت ہے. جب بھی آپ سایہ دیوار میں پڑے رہیں گے تکلیف کیا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا. پر جب آپ اس زون سے نکلتے ہو تو پھر یوں سمجھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اڑنے کے لیے پر دے دیتا ہے. آپ کی صلاحیت بڑھتی ہے، آپ کا ظرف بڑھتا ہے، آپ کی عقل بڑھتی ہے، آپ کا فہم بڑھتا ہے، آپ کی ایکسیپٹنس بڑھتی ہے. دوسروں کے دلوں میں جانے اور ان میں جاگزیں ہونے کے لیے جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. ان ساری چیزوں میں آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی راتیں بھی خرچ کرنی پڑتی ہیں، آپ کو بے آرامی بھی سہنی پڑتی ہے، آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ لائبریریوں میں جانا پڑتا ہے، باقی لوگوں سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، باقی لوگوں سے زیادہ اپنے اساتذہ کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور یقین مانیں باقی لوگوں سے زیادہ جب رات کو سب سوتے ہیں اور آپ اٹھتے ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھتے ہو اور جوڑتے ہو اور کہتے ہو تو میرا رب اب میں تیرا بندہ، تو رب مہربانی کے کئی دروازے آپ پہ کھول دیتا ہے. کھلتے انہی پہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، جو سوئے رہتے ہیں، نیند کے ماتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے لیے تو وہ ساری رحمت، وہ ساری گواہی اور سارا فضل سب وہیں کا وہیں رہتا ہے، یا کسی اور کو مل جاتا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ رحمت کے لیے اس کا دل ایک ٹوکری کی طرح بنا ہوا ہے، تو رحمت وہاں نازل ہو جاتی ہے. خاتون حضرات، جس بندے کی زندگی میں لرننگ رک جائے گی وہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلے گا. جو بندہ کسی کی زندگی میں یا اپنے اداروں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا وہاں بھی کمفرٹ زون سے وہ کبھی نہیں نکل سکے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، چلو یار رہنے دو، گزارا تو ہو ہی رہا ہے. جس کے دل میں، جس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا وہ بھی کبھی کمفرٹ زون سے نہیں نکل سکے گا. خاتون حضرات، میں نے زندگی میں سیکھا کہ کمفرٹ زون ہم سب کی خوشی کا اور کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. لگے لگائے طریقے پہ، لگی لگائی روایات پہ چلتے رہنا، کبھی زندگی میں بڑے خوابوں کو اور بڑے خیالوں کو نہ آنے دینا، معمول کو، روٹین کو بہتر سمجھنا، باقیوں سے کم کوشش کرنا. دیکھیں پرندے بھی جن کو زیادہ شکار ملتا ہے، جن کا پوٹا جلدی بھر جاتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جو باقیوں سے پہلے صبح جلدی اٹھ کے
اپنے سفر میں نکلتے ہیں جلدی ان کو شکار ملتا ہے اور جلدی وہ واپس بھی آتے ہیں۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں جب آپ کمپٹیٹیو ورلڈ میں آگے نہیں بڑھتے اور وہیں سکون سے رہتے ہیں اور ایک چھوٹے سے دائرے میں چکر لگاتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی کولو کے بیل کی طرح یا وہ جو کھراس کے گرد بیل چلتا ہے اسی کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایسے محدود سوچ کے کھوپے آپ کو لگ جاتے ہیں اور زندگی میں نیا پن، نئی چیز، نیا آئیڈیا، کریٹیوٹی، کنسٹرکٹیو ہونا یہ سب ناپید ہو جاتا ہے اور آپ یوں چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو وہی منزل، وہی رستہ، آپ کی زندگی میں نیا پن آ ہی نہیں پاتا اور آپ کو لگتا ہے کہ جو میں چلے جا رہا ہوں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ اسی کو تو کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ اور یہ جو شاعر نے کہا تھا کہ وہ بونا ہے اور یہی رونا ہے، انفیکٹ یہ کوشش کریں آپ کے بارے میں کوئی نہ کہے، کیونکہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور خواتین و حضرات، آخری بات، جس کی زندگی میں مقصد چھوٹا ہوتا ہے، مقاصد نہیں ہوتے، بڑے آبجیکٹیو نہیں ہوتے، وہ کمفرٹ زون سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ وہیں لٹکا رہتا ہے، جیسے وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل والا چلاتا رہتا، وہ ساری عمر بھی چلاتا رہے یا 7 دن بھی سائیکل میں بیٹھا رہے، تو ظاہر ہے زندگی میں سفر آپ آگے کو نہیں کر سکتے، آپ اسی دائرے میں، اسی محدودیت کے دائرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو جو اپنی عادتوں کا غلام ہو، اپنی محدود سوچ کا غلام ہو، ایون نئی لرننگ کو اپنے اندر نہ اترنے دے، تو وہ بیچارہ کیسے کمفرٹ زون سے نکلے گا؟ یہ اپنے دشمن کے ساتھ جیے گا اور دشمن اس کو جینے نہیں دے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔